أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں ہم یہ بات پڑھ کے آئے ہیں کہ اہل کتاب میں بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں، اکثر ان میں فاسق اور فاجر ہی مرتے ہیں۔ تو جو حق بات کو معلوم ہو جانے کے باوجود حق بات کو قبول نہیں کرتا، اللہ رب العزت نے ان کے متعلق فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ۔ اللہ نے ان کے چہروں پہ ذلت اور مسکنت ڈال دی اور وہ ہمیشہ ہی اللہ کے غضب کے شکار رہتے ہیں، یعنی اللہ ان پہ ناراض رہتا ہے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اکثر لوگ تو ایسے ہیں، آج جو آیات پڑھی ہیں ان میں اللہ کچھ لوگوں کی تعریف بھی کر رہے ہیں، کہتے ہیں لیسوا سواء، سب کے سب برابر نہیں ہوتے۔ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے امت قائمۃ، ایک ایسی امت بھی ہے جو حق پہ قائم ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ نہیں کہ وہ اپنے مذہب پہ قائم ہے، بلکہ یہ وہ جماعت تھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا۔ مفسرین نے ان کے باقاعدہ نام لکھے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ یہود کے بہت بڑے عالم دین تھے۔ اسی طرح حضرت اسید بن سعید، ثعلبہ بن سعید، طلحہ بن عبید، یہ وہ جماعت تھی جو یہود سے تائب ہو کے انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور ان کے ساتھ ان کے بہت سے ساتھی اور بھی تھے۔ اللہ ان کے متعلق یہ بات کہہ رہے ہیں، جبکہ یہود نے جب یہ مسلمان ہوئے تھے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم سے عرض کیا یا رسول اللہ، میرا ابھی اسلام ظاہر نہیں، آپ یہود کو بلا کے میرے متعلق پوچھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو بلایا، انہیں کہا کہ عبداللہ بن سلام کے متعلق تمہارا کیا تصور ہے؟ وہ کہنے لگے وہ تو ہمارے اندر بہت بڑے خاندانی انسان ہیں، وہ بھی بڑے نیک، ان کا باپ بھی بڑا نیک، یہ تو ایک بہت ہی ہمارے اندر متبرک لوگ ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات، یہ گواہی دے دی، تو اسی وقت حضرت عبداللہ بن سلام جو اوٹ میں کھڑے تھے باہر نکل کے کہنے لگے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ ان کا یہ کہنا تھا تو سب کے سب جو ہے ایک دم بدل گئے، کہنے لگے یہ تو بڑا بدترین انسان ہے، یہ تو ہمارے معاشرے میں اس کی تو کوئی عزت ہی نہیں، اس کا باپ بھی اسی طرح کا تھا، یہ بھی اسی طرح کا۔ تو یہاں بھی جب اللہ رب العزت نے ان کی ہجو کی، انہیں برا کہا، تو یہ کہنے لگے اصل برے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وہ برے نہیں ہیں، لیسوا سواء، سب کے سب برابر نہیں، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے امت قائمۃ، ایک امت حق پہ قائم ہو گئی، یتلون آیات اللہ، جو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے تھے آناء اللیل، رات کے اندھیروں میں، وہم یسجدون، وہ اللہ کے حضور سجدہ کرتے تھے، اس کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں بناتے تھے۔ یؤمنون باللہ، ان کی صفات کیا ہے؟ وہ اللہ پہ ایمان رکھتے، والیوم الآخری، اور آخرت پہ ایمان رکھتے کہ ایک دن اللہ کے حضور ہم نے پیش ہونا ہے، اپنی زندگی کے معاملات کا جواب دینا ہے۔
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ یہود کی بدتریفی کرتے ہوئے اللہ نے ہمیشہ کہا کہ یہ برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے منع کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ کہتے ہیں یہ وہ جماعت تھی جو نیکی کا حکم دیتی تھی اور برائی سے لوگوں کو منع کرتے ہیں۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، یعنی کوئی بھی اچھائی کا کام ہو بھاگ کے وہ کرتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہی تو نیک لوگ ہیں۔ تم کہتے ہو یہ بدترین لوگ ہیں، یہی تو نیک لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کو قبول کیا، رات کو تلاوت کی، سجدے کیے، تہجدیں پڑھی، اور حلال کو حلال سمجھا، حرام کو حرام جانا، بلکہ دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا۔ اولئک من الصالحین، یہی تو حقیقتاً نیک لوگ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وما یفعلوا من خیر، یہ بات یاد رکھیں، جو بھی بھلائی کا کام کرتا ہے نا، فلن یکفر منہ، اللہ اس کی بھلائی کا انکار نہیں کرتے بلکہ اس کی قدر کرتے ہیں۔ واللہ علیم بالمتقین، کون زبانی کلامی نیک بنا ہوا ہے اور کون واقعتاً متقی ہے، اللہ رب العزت خوب جانتے ہیں۔ پھر فرمایا ان الذین کفروا، جو لوگ کفر کی زندگی بسر کرتے ہیں، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، ان کا مال یا ان کی اولاد ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، من اللہ شیئا، اللہ کے ہاں کچھ بھی، اولئک اصحاب النار، العیاذ باللہ، یہ تو جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس جہنم میں ہمیشہ جلیں گے۔ اگلی آیت ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، جو لوگ اپنا مال صرف دنیا کے لیے ہی خرچ کرتے ہیں، یعنی آخرت کی کوئی طلب نہیں، غریبوں کے حق کی کوئی پہچان نہیں، حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں، جو کچھ ان کے پاس ہے فقط دنیا کی عیاشی کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا کمثل ریح فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکت، ان کی مثال ایسی ہے کہ انتہائی شدت کی سردی میں ہوا بھی تیز چلے، جس طرح وہ ہر پودے کو جلا کے رکھ دیتی ہے، حالانکہ ہوتی سردی ہے، لیکن سخت سردی جو ہے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ککر پیار، وہ ہر چیز کو، ہر پودے کو جلا کے رکھ دیتی ہے۔ ان کی مثال ایسے ہے جس ایک سخت سرد رات اور اس میں سخت ہوا جس نے ان کی کھیتی کو جلا دیا، یہ مثال ہے ایسی قوم کی ظلموا انفسہم، کہ جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، یعنی اپنے مال کا حق نہیں ادا کیا بلکہ دنیا کی عیاشی کے لیے ہی سارا کچھ کرتے رہے۔ فرمایا فَأَهْلَكَتْهُ، اس مال نے ہی انہیں ہلاک کر کے رکھ دیا۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اللہ کہتے ہیں اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ انسان اپنے آپ پہ خود ظلم کرتا ہے۔ یہ بات یاد رکھے، اگر کوئی انسان نیکی کرتا ہے تو اللہ پہ کوئی احسان نہیں، بلکہ وہ اپنی جان کو اللہ کے حضور یا اللہ کے غضب سے بچاتا ہے۔ اگر کوئی انسان برائی کرتا ہے تو اللہ کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے۔ تو یہ فیصلہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے کہ ہم نے ہلاکت والے رستے کو اپنانا ہے یا خیر والے رستے کو، جس پہ چل کے دنیا اور آخرت میں اللہ انسانوں کو عزت عطا فرمائیں گے۔ وہ ہے فاستبقوا الخیرات، سب کو بھلائی کے کاموں میں جلدی کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں بھی بھلائی کے کام کرنے کی توفیق دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ پکارتے ہیں، قرآن پورا کھول کے دیکھ لیں، کبھی نام لے کے نہیں بلایا،
آپ کی صفاتی ناموں کے ساتھ بلایا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، یعنی بڑے پیار سے ہمیشہ بلایا۔ لیکن جب یہ بات کی تو نام لے کے کہا، جبریل کو کہا کہ جاؤ جا کے کہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اذان اور اقامت کے درمیان قبولیت کا وقت ہے، دو چیزوں کا اللہ سے سوال کیا کرو۔ وہ کیا؟ اللہ نے خود فرمایا کہ مجھ سے دو چیزیں مانگا کرو۔ پہلی چیز، اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اچھے کاموں کے کرنے کا، وترک المنکرات، برے کاموں کو چھوڑنے کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ یہ اللہ نے خود کہا اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب قبولیت کی گھڑی ہو تو مجھ سے نیک کام کرنے کی توفیق مانگا کرو اور برائی سے بچنے کی توفیق مانگا کرو، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہ انسان بھلائی کر سکتا ہے نہ برائی سے بچ سکتا ہے۔ اللہ ہمارے حق میں بھی یہ دعا قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔